الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ دو دن پہلے خبروں میں سنا کہ انجینئر مرزا محمد علی کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ یہ بہت دن یعنی کافی دن لگائے انہوں نے، ہونے تو پہلے ہی ہو جانا چاہیے تھا یہ، کیونکہ مرزا صاحب نے جس میدان میں قدم رکھا ہے اس میدان کے جو شہ سوار ہیں انہیں یہ قطعی پسند نہیں ہے۔ وہ روایتی لوگ ہیں اور انہیں پسند نہیں ہے کہ اس میدان میں کوئی بھی دوسرا شہ سوار آ سکے، اور یہ معاملہ جو ہے یہ حکومت کا نہیں ہے۔ حکومت کا ہوتا تو میرے خیال 3-4 سال پہلے ہی وہ ایسا کر لیتی نا۔ بہت عرصے پہلے کی بات ہے، تقریباً 17ویں صدی کا آخر ہے یا 18ویں صدی کا شروع۔ سلطان سلیم سلطان تھا خلافت عثمانیہ کا غالباً۔ اس نے جب دیکھا کہ یورپ ترقی کر رہا ہے، اپنی فوجوں کو تبدیل کر رہا ہے، تبدیلی لا رہا ہے، اس نے بھی اپنی فوج میں تبدیلی لانے کی کوشش کی۔ تو اس وقت جو وہاں پر علماء تھے وہ یہی علماء تھے جیسے اس وقت پاکستان میں ہیں۔ جس طرح ان کے مدرسے میں تازہ ہوا آنے کے لیے کھڑکیاں نہیں ہیں، اسی طرح ان کے مدرسوں میں بھی کھڑکیاں بند ہوتی تھیں۔ جس طرح آج پاکستان کے یہ روایتی علماء، ان کے ہاں کیلنڈر تبدیل نہیں ہوتا، ان کے ہاں بھی کیلنڈر تبدیل نہیں ہوتا تھا۔ جب سلطان سلیم نے کہا کہ جو مغرب جس طرح اپنی فوج کی تبدیلی کر رہا ہے، ہم ٹینک بنائیں گے، ہم توپیں بنائیں گے، انہوں نے کہا نہیں 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 نہیں، نعوذ باللہ من ذالک، خدا کے کلام سے انحراف کر رہے ہو۔ اللہ نے تو کہا ہے کہ گھوڑے تیار کرو دشمنوں کے لیے نا۔ اللہ اکبر۔ ان کا ذہن اتنا ہی تھا میرے بھائیوں، میرے عزیزوں نا۔ یہ ہے وہ مقام جہاں پر علماء دین اجتہاد کرتے ہیں، اپنی رائے پیش کرتے ہیں، قرآن کے ان اصولوں کو نئے اصولوں کے مطابق ڈھالتے ہیں کہ اس وقت بالکل اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں گھوڑے اور اونٹ ہی فوجوں کے لیے استعمال ہوتے تھے۔ نئے زمانے میں نئی ٹیکنالوجی جو بھی ہے، وہ تلوار ہو، وہ توپ ہو، وہ بندوق ہو، وہ جہاز ہو، وہی استعمال ہوں گے۔ اسی کا نام اجتہاد ہے، اور پاکستان کے ان روایتی علماء میں آج بھی یہ حرام ہے۔ وہ یہ نہیں چاہتے کہ مرزا صاحب کی قسم کے لوگ آ کر نئی نسل کو وہ دین سمجھانے کی کوشش کریں جو یہ علماء دین نہیں سمجھا سکتے۔ یہ علماء اور ان کے جو آباء و اجداد ہیں، ان کی کتابوں میں آج بھی لاؤڈ اسپیکر پر نماز پڑھنا حرام ہے۔ غور سے سن لیجئے گا۔ آج بھی ان کے ہاں اگر آپ بندوق سے شکار کرو گے تو حرام ہے۔ یہ ان کا مائنڈ سیٹ ہے۔ ایسے مائنڈ سیٹ میں مرزا صاحب جو ہے وہ دین کی باریکیاں سمجھانے کے لیے، علماء دین کو ایک جگہ جمع کرنے کے لیے بات کرتے ہیں۔ مرزا صاحب یہ ان سے برداشت نہیں ہوگا۔ یہ ایک ہی تلوار ہے جو اس میان میں رہنا چاہتی ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے سوا جو ہے کوئی نہیں آ سکتا نا اس بارے میں۔ اور دوسرا، مرزا صاحب نے حالانکہ اتنے بڑے عالم دین ہیں، اس جوانی میں اتنی بڑی بات کرنا، اپنی زندگی قربان کر کے لوگوں کو، خاص طور پہ نئی نسل کو، جو نسل آئی ٹی کی دل دادہ ہے، جو اے آئی پر ایمان رکھتی ہے، ایمان سے مراد یہ ہے کہ آج کے زمانے میں یہی ٹیکنالوجی ہے، یہی استعمال کرنی چاہیے ہمیں۔ مرزا صاحب جب ان کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں تو ان روایتی علماء کی آنکھوں میں انگلی دے دیتے ہیں۔ انہیں یہ پسند نہیں ہے۔ انہیں تو یہ بھی پسند نہیں ہے کہ آپ جیسا کہنا چاہتے ہیں کہ ایک پیج پر آ جاؤ، یہ انہیں پسند نہیں ہے مرزا صاحب۔ اور آپ سے حکمت کی ایک اور بہت بڑی، مجھ جیسا ناچیز کہے گا کہ غلطی ہو گئی۔ یاد رکھیے، اپنے کیا کہنا چاہیے مرزا صاحب، جب آپ بات کرتے ہیں تو آپ کا نقطہ نظر 110% صحیح ہے، مگر کسی کے جذبات کو ٹھیس نہ پہنچائیں۔ آپ عموماً ان کے بابے، ان کے بابے، ان کے بابے، ان کا دین انہی بابوں کے گرد گھومتا ہے۔
جب آپ ان کی تصدیق کریں گے انہیں پسند نہیں ہوگا وہ. آج بھی بہت سارے لوگ ہیں جنہیں دین کی خدمت کا شوق ہے، مگر وہ پہلے ہی حلے میں وہ دشمن کی کلائی توڑ دینا چاہتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا. آپ کو تو قرآن آپ کے سامنے مرزا صاحب، میں آپ کو کیا بتاؤں گا، مگر دین کے وہ دوسرے شہدائی جو لوگوں تک یہ کہتے ہیں کہ تم بدعتی ہو، تم شرک میں مبتلا ہو، انہیں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ قرآن نے یہ حکمت سکھائی ہے ہمیں. غالباً سورہ سبا ہے. اللہ نے فرمایا، تقریر کرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا، وَإِيَّانَا وَإِنَّا او إِيَّاكُمْ لَا عَلَىٰ هُدًى او فی ضلال مبین. اللہ اکبر. اب آپ تو فوراً کہہ دیتے ہو کہ یہ تمہارے بابے ہیں. او بھائی، یہی بابے ان کے ہاں، ان کا دین سارا یہی بابے ہیں. آپ چھوڑ دو ان لوگوں کو. ان لوگوں کو بھی قرآن کا پتہ ہے، ان لوگوں کو بھی سنت کا پتہ ہے. وہ جاہل نہیں ہیں، مگر وہ اپنا ایمان، اپنا دین ان بابوں کو بنا چکے ہیں. آپ ان سے نہ الجھیں. ایک بات کہہ دی آپ نے، کیا فرمایا اللہ نے؟ او محبت کہہ دو ان سے، وَإِنَّا او إِيَّاكُمْ لا علی ہدن او فی ضلال مبین. اے محمد ان سے کہہ دو کہ اب لا محالہ ہم میں سے، رسول اللہ کہہ رہے ہیں، ہم میں سے اور تم میں سے ایک ہی ہدایت پر ہے یا کھلی گمراہی میں پڑا ہوا ہے. اللہ اکبر. اللہ کے رسول سے بڑا جسے اللہ نے ہدایت کے لیے چنا، کوئی کہہ سکتا تھا کہ وہ ایسی بات کرے؟ مگر اللہ نے آنے والی نسلوں کو بتا دیا کہ دین کی جب بات کرو تو فوراً کسی کو نہ تو یہ کہو کہ تمہارا بابا جو ہے وہ گمراہی میں پڑا ہوا ہے، یہ بدعت ہے، یہ حرام ہے، یہ شرک خفی ہے، یہ شرک جلی ہے. آپ نے فوراً ان پر حملہ کر دیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ کہہ رہے ہیں، جن پر قرآن نازل ہوا، جو اللہ کے آخری اور سب سے سچے رسول ہیں، جنہیں اللہ نے معراج پر بنایا، وہ انہیں یہ نہیں کہہ رہے کہ تم کھلی گمراہی میں پڑے ہو. وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَا عَلَىٰ هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. کھول کے دیکھ لو قرآن میرے بھائیوں، کوئی بھی ترجمہ اٹھا کے دیکھ لے آپ. کہا ہے محمد ان سے کہہ دو کہ اب لا محالہ ہم میں سے، یعنی میں رسول ہوں، میں جس ذات کی دعوت دے رہا ہوں، میں اور تم میں سے، ہم میں سے اور تم میں سے کوئی ایک ہدایت پر ہے اور دوسرا جو ہے اپنے کھلی گمراہی میں پڑا ہوا ہے. یعنی ایک ہی ہدایت پر ہوگا، یہ نہیں کہا کہ تم گمراہی میں پڑے ہو. ہم نے ایک فرمایا، ایک ہی ہو سکتا ہے، دونوں نہیں ہو سکتا. مگر انہیں براہ راست نہیں کہا، انہیں مخاطب نہیں کہا کہ تم کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے. یہ قیامت تک آنے والے ان لوگوں کو جن کا دین سے تعلق ہے، انہیں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ جب بھی ہم بات کریں، اپنا نقطۂ نظر پیش کریں، مگر جن سے ہم مخاطب ہیں ان کے جو کچھ ان کی کیا کہنا چاہیے، ان کی ترجیحات ہیں، جس طرح انہوں نے دین سمجھا ہے، ان کو برا بھلا مت کہو. مرزا صاحب نے کوشش یہی کی اور ان لوگوں کو اپنا مخالف بنا لیا جنہیں پاکستان میں خصوصی اجازت ہے، ان کے پاس دین کا سرٹیفکیٹ ہے. وہی جسے چاہے حرام کر سکتے ہیں، جسے چاہے حلال کر سکتے ہیں، جسے چاہے جہنمی قرار دے سکتے ہیں، جسے چاہے کافر قرار دے سکتے ہیں. انہیں گرفتار نہیں کیا جائے گا مرزا صاحب، کیونکہ ان کے پاس اسٹیٹ کی طاقت ہے. یہ وہی نمونے ہیں جو اسٹیٹ نے پیدا کیے ہوئے ہیں، اور اسٹیٹ انہی گماشتوں کے ذریعے اپنی جو ہے وہ پاور کو برقرار رکھنا چاہتی ہے. انہی کے ذریعے جب چاہے سڑکیں بلاک کرا دیتی ہے، انہی کے ذریعے جب چاہے جو چاہے پیغام دے سکتی ہے. الحمدللہ اس یہ راہ پرخار ہے مرزا صاحب، اللہ آپ کو اجر دے. الحمدللہ استقامت جو ہے وہ میں کیا بتاؤں گا آپ کو، استقامت تو انشاءاللہ آپ کو اللہ مدد کرے گا آپ کے اس میں. مگر پھر میں ان سب لوگوں کو، اور میں کیا، میری کیا بساط ہے علماء دین کو کہوں، جن بڑے بڑے لوگوں نے اپنی زندگی صرف کر دی نا، انہوں نے اپنی کتابوں میں کسی ایک جگہ بھی کسی بریلوی کو، کسی وہابی کو، کسی دیوبندی کو، کسی نقش بندی کو، کسی سہروردی کو، کسی شیعہ کو کبھی کوئی تانا نہیں دیا. صرف حکمت کی بات کے ذریعے انہیں دعوت دی ہے تاکہ ہم سب ایک جگہ بیٹھے رہ سکیں، ایک دوسرے کے لیے برداشت کریں، ایک دوسرے کی بات سن سکیں. یہی پیغام ہے میں اپنے ذریعے ان سب لوگوں کو دینا چاہتا ہوں جنہیں دین کی خدمت کرنے کا شوق ہے کہ آپ اپنا کام کیے جائیے.
سمجھے، لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، ان کے اعمال ان کے لیے ہیں، تمہارے اعمال تمہارے لیے ہیں۔ میرا رب ہم سب کو توفیق دے کہ اللہ اور اس کے رسول کے راستے پر چلے اور احکام خدا اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر چل کر اپنی زندگی سنوار سکے۔ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔